اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے تخلیقی کائنات کے پہلے دن کے بارے میں مفصل گفتگو کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ کون سے دن کیا چیز پیدا کیا گیا تھا۔ پھر تخلیق جب اللہ جل شانہ نے شروع کیا تو اس کا طریقہ اور ہیئت کچھ یوں فرمایا۔ سورۃ الانبیاء آیات نمبر 30 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ پھر اس کی ترتیب کیا تھی تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حامیم سجدہ آیات نمبر 9 سے کچھ یوں بیان کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کی توحید کا انکار کرتے ہو، باوجود اتنی لمبی چوڑی ہونے کی 2 دن میں پیدا کر دیا، اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی سارے جہاں کا رب ہے۔ اگلی آیات میں فرماتے ہیں، اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس زمین میں پائیدے کی چیزیں رکھ دی، اور اس میں اس کے رہنے والوں کی غذائیں تجویز کر دی، 4 دن میں برابر ہے تمام سوال کرنے والوں کے لیے۔ اگلے آیات میں فرماتے ہیں، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ اس وقت دھواں سا تھا، تو اس سے اور زمین سے فرمایا، تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے؟ ان دونوں نے کہا، ہم دونوں بخوشی حاضر ہیں۔ پھر آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں اگلے آیات میں کچھ یوں فرماتے ہیں، چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ لیکن علماء سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ کون سے دن کیا چیز پیدا کیا گیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن اس کائنات کی ابتدا فرمائی، بس اتوار اور پیر کو تمام زمینیں پیدا فرمائی، منگل اور بدھ کو رزق و خوراک اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، جمعرات اور جمعہ کو آسمان کی تخلیق فرمائی، اور جمعہ کی آخری ساعت میں اس سے فراغت ہوئی، اور اس آخری ساعت میں آدم علیہ السلام کو بصفت عجلت پیدا فرمایا، اور یہی وہ ساعت ہے جس میں قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے منقول ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینوں کو 2 دن یعنی اتوار اور پیر کو پیدا فرمایا، اور ان کے اندر پہاڑ، معدنیات اور جو چیزیں ان کے مناسب تھے ان سب کو منگل و بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ پھر آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، بس اس کو جسم واحد بنایا، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے فرمایا، یہاں تک کہ 7 آسمان ہو گئے۔ یہ کام جمعرات اور جمعہ کو ہوا۔ اس تمام اقوال سے ثابت ہوا کہ زمین اور اس کی معدنیات کی پیدائش بغیر کسی تفصیل کے آسمان سے پہلے ہوئی، اس لیے کہ ان حضرات کے نزدیک اس کی پیدائش کے دن اتوار اور پیر ہیں، جو کہ ایام 6 کے ابتدائی دن ہیں، اور آسمان کی تخلیق کے دن ان کے علاوہ ہیں، جو کہ یقیناً مؤخر ہیں۔ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین اور اس کے اندر تمام چیزیں خام مادہ کی شکل میں پیدا فرمائی، اور پھر 7 آسمان بنائے، اور اس کے بعد زمین کو موجودہ ہیئت پر پھیلا دیا اور اس کو یہ صورت بخشی۔ اور اس کی تائید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ہوتی ہے، جو کہ والارض بعد ذلك دحاها کی تفسیر میں مروی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا، اور دوسری جگہ بیان تخلیق میں آسمان کا تذکرہ زمین سے پہلے ہے، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو زمین سے پہلے پیدا فرمایا۔ دونوں آیات میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، لیکن اس کو موجودہ ہیئت پر پھیلایا نہیں، اس کے بعد 7 آسمان بنائے، پھر زمین کو موجودہ شکل میں پھیلا دیا، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیر بحث مسئلہ میں ہمارے نزدیک درست قول وہی ہے جس کے قائلین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار کے دن پیدا فرمایا، اور آسمان کو جمعرات کے دن، اور ستارے، چاند، سورج جمعہ کے دن پیدا فرمائے، اس لیے کہ اس کی تائید پر حدیث مرفوع وارد ہو چکی ہیں، جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجہ بالا قول کہ زمین کو پیدا کیا لیکن پھیلایا نہیں،
بلکہ آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو پھیلایا اور اس میں سے نباتات نکالے گئے، پہاڑوں کو نصب کیا گیا۔ اس کے معارض نہیں جس کو ہم نے ترجیح دی ہے، اس لیے کہ ہم نے خلق ارض کا ذکر کیا ہے اور اس میں پھیلانے کا ذکر ہے۔ اس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق سے 2000 سال قبل بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ 4 ستونوں کے اوپر پانی کے اوپر رکھا، پھر زمین کو اس کے نیچے بچھایا گیا۔ لہٰذا ان روایات سے ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کی تخلیق 2 مرحلوں میں ہوئی، یعنی پہلے مادہ پیدا کیا گیا، پھر اس کو اس طرح ہیئت دی گئی جس طرح ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور نباتات و جمادات کے بارے میں ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مروی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑوں، درختوں اور اس میں رہنے والوں کے لیے خوراک اور جو کچھ زمین کے لیے مناسب تھا، ان سب کو 2 دن یعنی منگل اور بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ اس کا بیان قرآن کریم کی اس آیات میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: آپ کہہ دیجئے کیا تم انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا اور تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے لیے، حالانکہ وہی رب العالمین ہے۔ اسی نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور اس میں برکتیں رکھیں، اس میں لوگوں کی خوراک اور غذا حسب ضرورت پیدا فرمائی، 4 دنوں میں پوچھنے والوں کے لیے یہ بیان کافی ہے۔ اس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غذا اور خوراک اور پہاڑوں کو منگل و بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں سب سے صحیح روایت وہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور اس کے منافع کو منگل کے دن اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں اور ویرانے بدھ کے دن پیدا فرمائے۔ اور آسمان اور اس کی زینت کی تخلیق کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ آیات نمبر 11 اور 12 کی تفسیر میں ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہیں کہ اس آیات میں جو لفظ دخان کا ذکر ہے یہ پانی کی سانس لینے کی وجہ سے ظاہر ہوا تھا۔ اس دھوئیں کو اولاً آسمان واحد کی شکل میں بنایا، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے 7 آسمانوں کی موجودہ شکل میں ڈالا، اور یہ عمل جمعرات اور جمعہ کے دن ہوا۔ اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو جمع فرمایا اور اس کی طرف وحی فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہم نے ہر آسمان میں اپنے امر کی وحی فرمائی۔ تو اس تمام بحث سے یہ ثابت ہوا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی سے دھواں نکالا اور اس سے آسمان واحد بنایا، پھر اتوار اور پیر کو زمین پیدا کی گئی، اور منگل و بدھ کو پہاڑ، درختوں اور دیگر اشیاء کو پیدا کیا گیا، اور جمعرات اور جمعے کو آسمان اور اس کی خوبصورتی پیدا کی گئی، اور جمعہ کے دن آخری ساعت میں بصفت عجلت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اگر آپ بھی اس طرح تاریخی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔